حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. آجی مرتبہ آل نبی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وحبيب الله. اللہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے مجھے اونچوں کے سروں سے قدم باندھا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تیری سرکار میں آتا ہے رضا شبیر جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا. گیارہویں شریف ہندوستان اور بیرون ہندوستان جہاں جہاں اولیاء کرام کی عقیدت مند موجود ہے ان سب نے ربیع الاول کی 11ویں تاریخ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. سرکار اعلیٰ حضرت پادری بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کو غوث اعظم سے خصوصیت کے ساتھ اتنی عقیدت و محبت تھی کہ علماء کرام نے ان کو فنا فی القادریت کا لقب دیا. فنا فی القادریت. سرکار اعلیٰ حضرت قادری بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو ہمیں عقیدہ دیا جو ہمیں نظریہ دیا بزرگان دین سے جو فیض آپ نے حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا اس فیض کا خلاصہ ہے ادب احترام تعظیم توقیر چاہے اللہ کی یا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ادب چاہے اللہ کے دیگر انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر ادب ہو چاہے اولیاء کاملین کا ادب و احترام ہو اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا وہ ہے تعظیم محبت عقیدت احترام کس سے جن کی نسبت اللہ کی بارگاہ سے چاہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہوں چاہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے اشخاص ہوں سادات کرام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھتے ہیں اہل خاندان ہیں تو سادات کرام کا ادب اور احترام علماء کرام چونکہ وارث انبیاء ہیں ان کا ادب و احترام اس کے علاوہ اولیاء کاملین شہداء صدیقین صالحین جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں ان کا ادب و احترام یہ سارا تعلیمات اہل سنت تعلیمات اعلیٰ حضرت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. حتیٰ کہ اگر کسی مومن کی قبر ہے اور پتہ ہے یہاں مومن دفن ہے تو اس کا بھی احترام کیونکہ اس کی بھی نسبت کس سے ہے اللہ سے اس کے رسول سے. آج کل لوگ اسے بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں. ایک مرتبہ آتا ہے کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا وہاں سے ڈیگ لگائے
ہوئے کہا کہ اے فلاں، نہ تو صاحب قبر کو تکلیف دے نہ وہ مجھے تکلیف دے. مطلب قبر پر پیر رکھنا، قبر سے ٹیک لگانا، قبر کو اپنے پاؤں تلے روننا، اس سے اس کے اندر جو مردہ، جو میت مدفون ہے، جو صاحب ایمان مدفون ہے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور آج کل دیکھیں آپ قبرستان میں ہمارے بہت سے افراد جاتے ہیں، یوں ہی قبرستان کے اندر قبر کو رون کے دیتے ہیں، ذرہ برابر احترام نہیں، ذرہ برابر خیال نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو صرف ٹیک لگانے سے منع فرمایا. بتائیے اگر پاؤں رکھے ہوئے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی کے ساتھ تنبیہ فرماتے. تو جن کی بھی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہے، ان سب کا ادب اور احترام تعلیمات اہل سنت، تعلیمات اعلی حضرت، تعلیمات بزرگان دین کا خلاصہ. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم. عبادت سے اونچا مرتبہ ہے تعظیم. آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہو، پوری زندگی عبادت کرتے رہو، لیکن اگر تعظیم نہیں ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے پیارے بندوں کی، یا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی، تو یہ تمہاری عبادت تمہارے چہرے پر موجود ہے. کون نہیں جانتا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، جو سرکار غوث اعظم کے بھی دادا پیر ہیں، اوپر کے سلسلے میں آتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو ولایت کیسے ملی؟ یہ واقعہ آپ پڑھیں، مورخین نے لکھا. آج کل ہمارے عوام میں تعظیم اور احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے. بغداد بلکہ پورے عراق میں آپ سے زیادہ طاقتور کوئی پہلوان نہیں. بڑے بڑے پہلوان آپ کا چیلنج قبول کرنے سے کترایا کرتے تھے، اور اگر کسی نے آپ کا چیلنج قبول کر دیا تو لمحوں میں آپ نے اس کو دور چڑھا دیا. کتنا ہی بڑا پہلوان چیلنج تھا. پورے عراق کے اندر، عراق سے بھی باہر آپ کی پہلوانی، آپ کی طاقت، قوت کی شہرت تھی. کوئی جلدی سے آپ کے سامنے آنے کی ہمت اور جسارت نہیں کرتا تھا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو جنید سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا. تو بغداد کے اندر ایک شخص انتہائی ضعیف و ناتواں، کمزور، لیکن چہرے سے ایمانی نور جھلک رہا. اس شخص نے چیلنج قبول کیا، میں کروں گا مقابلہ. پورے عراق کے اندر ہنگامہ طاری ہو گیا. ایسا کون بغداد کے اندر آ گیا جس نے جنید کے چیلنج کو قبول کر لیا؟ پورے بغداد کے اندر ہنگامہ، پورے عراق کے اندر شروع ہو گیا. جو تاریخ، جو وقت طے ہوا، اس تاریخ پر اور اس مقام پر لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی کہ دیکھتے ہیں آج جنید کے سامنے کون ہمت کر رہا ہے جنید سے مقابلہ کرنے کا. اس دور کے حساب سے اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہونا بہت ہی غیر معمولی بات ہے. بھیڑ اکٹھا ہو، خلیفہ وقت کی مسند لگائی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اپنے وقت کے پہلوان، بڑے بڑے ماہرین اس میدان میں آئے دیکھنے کے لیے کہ ایسا کون شخص ہے جو جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. اس کا چیلنج کو قبول کر دیا. میدان میں حضرت جنید بغدادی کھڑے ہوئے، بھیڑ منتظر ہے کہاں ہے وہ شخص جو جنید سے طاقت اور قوت میں اتنا زیادہ ہے کہ جنید کی کو پچھاڑنے کا اس نے اعلان کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ بہت کافی ٹائم گزرنے کے بعد وہ شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آئے.
لوگوں نے دیکھا کمزور، چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے، اور جنید بغدادی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں جسمانی طور پر، لیکن سب حیرت و استعجاب سے اپنی آنکھیں پھاڑے ہوئے توجہ سے دیکھ رہے ہیں یہ شخص کیسے مقابلہ ہے۔ جب مقابلے کا وقت آیا اور جنید بغدادی سامنے کھڑے ہوئے، جو پہلوانوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہاتھ ملایا گیا، جو وہ شخص قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہہ دیا، بس اتنا نظر آیا کہ کچھ کہا۔ اس کے بعد لوگوں کے حیرت استعجاب کی حد نہ رہی کہ جب مقابلہ شروع ہوا تو اس نحیف و ناکامہ شخص نے چند ہی لمحوں میں جنید بغدادی کو، جس کا چیلنج کوئی قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، حضرت جنید بغدادی کو اس نے لمحوں کے اندر پچھاڑ دیا اور چت کر دیا۔ سب حیران پریشان، اس کمزور سے شخص میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اتنے بڑے لعیب و شہید عظیم الجثہ، اتنے بڑے پہلوان جنید بغدادی کو اس نے پچھاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا، دوبارہ مقابلہ شروع کیا جائے۔ دوبارہ ہوا، پھر اس نے پچھاڑ دیا، دوبارہ مقابلہ شروع ہوا، پھر اس نے پچھاڑ دیا۔ اب جو انعام و اکرام رکھا گیا تھا وہ اس شخص کو دے دیا گیا، وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا۔ لوگوں نے جنید بغدادی کی مذاق اڑانا شروع کر دی، دانا زنی کرنا شروع کر دی۔ خلیفہ وقت نے اپنے پاس بلا کر پوچھا، اے جنید یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑے بڑے پہلوان تمہارے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو تم نے لمحوں میں دھول چٹا دی، ایک منٹ میں ان کا تکبر، ان کا غرور خاک میں ملا دیا، ان کی قوت و طاقت کو ہوا میں منصور کر دیا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے نحیف اور ناتواں شخص کے سامنے ہاتھ رکھے؟ مسلمانوں جواب سنیں، آج ہم عبادت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تعظیم اور احترام کو ہم نے اٹھا کر دار رکھ دیا۔ جنید بغدادی نے کہا کہ خلیفہ یہ راز کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اس شخص نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ میں سید ہوں۔ کیا ہوں؟ سید ہوں میں، سید رب نہیں ہوتا، سید ہوں میں، نبی کی آل ہوں، نبی کی اولاد ہوں، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری غیرت، میری حمیت نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں۔ 8 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، 8 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے مرنے پر رہے ہیں اور موت کے قریب ہیں۔ اے جنید اگر آج تو نے میری لاج رکھ لی، کل قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں تیری لاج رکھوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے یہ سنا تو میں نے طے کر لیا کہ نبی کی آل پر اپنی خودداری، اپنی طاقت، اپنی ہمت کو سب کو قربان کروں۔ یہ بات سن کر خلیفہ وقت بڑا محسوس ہوا۔ رات میں جب سوئے جنید بغدادی تو دنیا بدل گئی۔ خواب دیکھتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کو اس مجمع میں جنید بغدادی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنید بغدادی کو بلایا گیا، ادھر حاضر ہوئے، لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنید تم نے میری آل کی تعظیم کی، تم نے میری آل کا احترام کیا، ان کا خیال کیا، ان کی پریشانی میں تم ان کے کام آئے۔ اے جنید جاؤ، تمہیں وقت کی ولایت عطا کی جاتی ہے، ولایت کا منصب دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہاری قسمت میں میری شفاعت لکھی ہوئی ہے، لہذا کل قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آج دنیا میں تم نے میری حال کا خیال کیا ہے، کل قیامت میں تمہارا خیال کروں گا۔ ایک لمحے میں قسمت بدل گئی۔ کوئی لمبی چوڑی عبادت کی آپ نے، لمبے سجدے کیے، پوری رات شب بیداری کی،
کیا قیام اللیل کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ صرف ایک سید کا ادب اور احترام کیا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ قادری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی حضرت غوث اعظم کے دادا پیروں میں آتے ہیں، اور اسی سلسلے میں حضرت غوث اعظم جس سلسلے کے سردار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے تعظیم، سادات کرام کی تعظیم، سادات کرام کا ادب۔ اور یہ سادات کا ادب چونکہ یہ نبی سے تعلق رکھتے ہیں، نبی سے نسبت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خونی رشتہ ہے، تو لہذا اللہ نے اس رشتے کی تعظیم پر یہ مقام عطا فرمایا کہ لمحوں میں آپ کو ولایت کا منصب عطا فرما دیا، جو سال ہا سال کیا پوری زندگی عبادت کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا، وہ منصب آپ کو قادریوں کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فنا فی القادریت ہیں، لہذا یہ ادب اور احترام کا پہلو کیسے آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ پہلے علماء کرام کو ڈولی میں بلایا جاتا تھا ادب و احترام کے ساتھ، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کو جب کہا انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا، ڈولی کے اندر چند قدم چلے، کہا کہ ڈولی نیچے رکھو، نیچے رکھو، ڈولی کو نیچے رکھا گیا۔ آپ نے کہا کہ تم چاروں لوگوں میں سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم میں کون سید ہے، کون تم میں سید ہے؟ چاروں خاموش رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا آپ کی نسبت کا واسطہ دیا تو ایک نوجوان رونے لگا، عرض کرنے لگا گھر میں غربت ہے، پریشان ہوں، کوئی کام نہیں ملا، لہذا میں یہ کام کرنے لگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کو زمانے نے دیکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی وہ پگڑی جس کو چومنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام بے کام رہا کرتے تھے، وہ پگڑی سر سے اتاری اور اس نوجوان کے قدموں میں رکھا اور کہا مجھے معاف کر دینا، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، آپ اللہ کے رسول کی آل ہیں، نبی کے اولاد ہیں، آپ کے کندھوں پر میں سواری کروں؟ کل قیامت کے دن اگر نبی نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا کہ کیا سواری کرنے کے لیے میری ہاتھ ملی؟ میرا بیٹا ملا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے جان بوجھ کر تھوڑے کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے معاف کریں۔ تو اس نوجوان نے جب معاف کیا تب سرکار اعلیٰ حضرت کو اطمینان ملا، لیکن ابھی مکمل اطمینان نہیں ملا۔ اس نوجوان سے کہا جتنی دور آپ مجھے لے کر چلے ہیں، آپ اس ڈولی میں بیٹھے اتنی دور لے کر یہ میرے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو لوگ اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر رکھا کرتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے کندھے پر اس پہاڑ کا جو ڈنڈا تھا وہ رکھ کر چلے، اور نوجوان اس پہاڑ کے اندر اس گہوارے کے اندر اس ڈولی کے اندر بیٹھا، اور آپ اتنے ہی قدم اس سے بھی زیادہ چلے جتنی دور وہ نوجوان آپ کو لے کر چلا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کو یہ مقام عطا فرمایا کہ عرب و عجم پوری دنیا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے تحقیقات پر اعتماد کرتی ہے، آپ کا احترام کرتی ہے۔ اللہ اپنی زندگیوں میں نوجوان حضرات خصوصاً سن لیں، اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے آداب میں ادب کو شامل کریں، بزرگوں کا ادب کریں۔ نہ جانے کس بزرگ کی دعا کب تمہیں کہاں پہنچا، اس نے کہا ہے والدین کی دعائیں نے سب سے بڑے پیر تمہارے والدین ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں لوگ اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کرتے ہیں، اپنے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، کریں ضروری ہے، لیکن والدین کا بھی احترام، والدین کا احترام، والدین کی دعائیں بڑا مقام رکھتی ہیں، اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ نوجوان حضرات، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔